خالق کا پیغام، انسان کے نام، پرانی مضامین کا خلاصہ، روزانہ ایک پارہ، محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد الیاس فیصل کے ساتھ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج انشاءاللہ تعالی 24ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے، جس کا آغاز سورہ زمر کی آیت نمبر 32 سے ہوتا ہے۔ آیت نمبر 36 اور 37 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے یہ بات پوچھی ہے، کیا اللہ اپنے بندے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور یہ مشرکین بندے کو ڈراتے ہیں کہ اگر تم نے ہمارے معبودان باطلہ کی بات نہ مانی تو تمہیں یہ نقصان ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ان معبودان باطلہ کی بات کو مان لینا یہ گمراہی ہے، اور جو گمراہ ہو جاتا ہے اسے کوئی ہدایت نہیں ملتی، اور جسے اللہ ہدایت دیتے ہیں اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ جو شخص اپنے آپ کو جس رستے پہ چلا لیتا ہے اللہ اسی منزل تک اسے پہنچا دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص لاہور سے کراچی کے رستے پہ روانہ ہوگا اللہ اسے کراچی پہنچا دیں گے اور اسے پشاور نہیں پہنچائیں گے، اور اگر کوئی لاہور سے پشاور کی طرف روانہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اسی رستے کی منزل تک پہنچا دیں گے، وہ پشاور پہنچے گا، وہ کراچی نہیں پہنچ پائے گا۔ جو اگر کوئی شخص اپنے لیے گمراہی کا رستہ اختیار کر لیتا ہے تو اللہ اسے گمراہی کے منزل تک ہی پہنچائیں گے۔ یہ انسان کا اپنا اختیار ہے۔ آیت نمبر 38 میں اس بات کا سوال کیا گیا ہے کہ کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کے علاوہ دیگر معبودوں کو پکارتے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچا دے تو وہ اس تکلیف کو رفع نہیں کر سکتے، اور اگر اللہ تعالیٰ کوئی رحمت اور خیر کی چیز پہنچانا چاہیں تو یہ معبودان باطلہ اس رحمت کی چیز کو روک نہیں سکتے۔ ارشاد فرمایا کہ قل، آپ کہہ دیجئے، حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، میرے لیے اللہ کافی ہے اور اسی پر توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں۔ آیت نمبر 41 میں کتاب حق کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ وہ اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے، جو اس سے ہدایت حاصل کر لیتا ہے اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو گمراہی کی راہ اختیار کرتا ہے اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا۔ آیت نمبر 42 میں موت اور نیند کو ایک مشترکہ کیفیت کے حوالے سے بتایا گیا کہ دونوں میں روح انسان کے جسم سے نکل جاتی ہے۔ مردے کے جسم سے روح ایسے نکلتی ہے کہ اس کے بعد عالم برزخ تک اس کے اندر وہ روح واپس نہیں آتی۔ عالم برزخ کی کیفیت اللہ ہی جانتے ہیں کہ روح کا بدن سے کتنا تعلق ہوتا ہے، لیکن نیند کی حالت میں جو روح نکلتی ہے، جو ہی انسان بیدار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دیتے ہیں۔ آیت نمبر 43-44 میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ کیا ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ اور لوگوں کو اپنا سفارشی سمجھ رکھا ہے؟ آج معاشرے میں بہت سارے لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں نظر آتے ہیں کہ آپ میرے پیچھے چلو، میں قیامت کے دن تمہاری سفارش کروں گا اور تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سفارش اور شفاعت کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ جس کو چاہیں گے یہ اختیار دیں گے، جس کو چاہیں گے یہ اختیار نہیں دیں گے۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، ارشاد فرما دیجیے کہ شفاعت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ آیت الکرسی میں بتایا گیا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کے ہاں کون سفارش کرے گا سوائے اللہ کی اجازت سے۔ آیت نمبر 45 میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر کیا جاتا ہے تو کچھ لوگوں کے دل اور چہرے بگڑ جاتے ہیں،
یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں آخرت پر صحیح ایمان نہیں ہے، اور جب غیر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے چہرے کھلکھلا اٹھتے ہیں اور یہ خوش ہوتے ہیں اور سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کی سچی توحید بیان کی جائے اور یہ بتایا جائے کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں، سجدوں کے لائق صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں، روزی دینے والا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں، اولاد دینے والا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں، تو اللہ کی یہ توحید سن کر کچھ لوگوں کے چہرے اور مزاج ہمیں بگڑے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جب غیر اللہ کے حوالے سے ان کے کارناموں کا کوئی تذکرہ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن فلاں شخص ایسے کر دے گا، چاہے یہ جھوٹ کیوں نہ ہو، وہ ایسے خوش ہوتے ہیں کہ کھلکھلا اٹھتے ہیں۔ یہ مشرک کا مزاج بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ کی توحید کے تذکرے سے بگڑتا ہے اور غیر اللہ کے تذکرے سے، معبودان باطلہ کے تذکرے سے خوش ہوتا ہے۔ آیت نمبر 46 میں خالق ارض و سما کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ ہر چھپی ہوئی اور ظاہر چیز کو جانتا ہے، اور وہ قیامت کے دن لوگوں میں ان کے اختلافی معاملات کا فیصلہ کرے گا۔ یہ توحید و شرک کے حوالے سے ہو کہ کچھ لوگ توحید پر عمل کرنے والے تھے، کچھ شرک پر عمل کرنے والے تھے، اور ان میں سے ہر شخص اپنے آپ کو صحیح اور سچا سمجھتا تھا۔ اللہ ان کے درمیان بھی فیصلہ کریں گے، اور بھی انسانوں کے جو باہمی اختلافات ہوں گے اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائیں گے۔ آیت نمبر 47-48 میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اگر ظالم لوگوں کو، شرک کرنے والوں کو قیامت کے دن زمین کے خزانے دستیاب ہو جائیں اور زمین کے ان خزانوں کے مثل اور بھی دستیاب ہو جائیں، یعنی زمین کے خزانوں کے ڈبل ان کو عطا ہو جائیں، اور ان کو کہا جائے کہ اب یہ فدیہ دے کر اپنے آپ کو عذاب سے چھڑا لو، تو وہ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں گے کہ یہ سب کچھ لے لو اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لو۔ دنیا میں ان سے اتنے بڑے خزائن کا مطالبہ نہیں کیا گیا تھا، ان سے تو ایک سادہ سی بات کہی گئی تھی کہ اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت سے عمل کرو، اللہ کے رسول کی تعلیمات سے عمل کرو، توحید کو مانو، شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور زیادہ مطالبے ان سے نہیں کیے گئے تھے۔ زمین میں اللہ تعالیٰ نے کتنے خزانے رکھے ہیں، اس کا ایک سطری سا اگر ہم تجزیہ کریں تو اللہ نے زمین میں سونے کے ذخائر، چاندی کے ذخائر، لوہا، تانبا، دیگر قیمتی دھاتوں کے علاوہ ہیرے، جواہر، موتی، پٹرول، گیس اور دیگر قیمتی معدنیات رکھی ہوئی ہیں۔ یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جن کے ملکوں کے بڑے بڑے بجٹ چلتے ہیں۔ اگر ہم صرف ایک چیز کا تذکرہ صرف اپنے سمجھنے کے لیے کر لیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ انسان قیامت کے دن کتنا بڑا بدل دینے کے لیے تیار ہو جائے گا صرف اس عذاب سے بچنے کے لیے۔ زمین سے سونے کو نکالنے کا سلسلہ ماہرین کی رائے کے مطابق تقریباً 6000 برس سے چل رہا ہے، اور اس دوران زمین سے تقریباً 25 لاکھ ٹن سونا نکالا جا چکا ہے۔ اس وقت جو سونا دستیاب موجود ہے زمین پر، اس کی مقدار ماہرین کے اندازے کے مطابق 1,55,244 ٹن ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ 80 تولے کا ایک سیر ہوتا ہے، 40 سیر کا ایک من ہوتا ہے، اور 40 من کا ایک ٹن ہوتا ہے۔ تو ٹن کتنی بڑی مقدار ہے۔ زمینی ذخائر میں سے اگر ہم صرف سونے کا اندازہ لگائیں تو آج کل خالص سونے کی قیمت تقریباً 1 لاکھ روپے تولے کے برابر ہے۔ ایک سیر میں 80 تولے ہوتے ہیں، گویا 80 لاکھ کا ایک سیر سونا ملے گا، اور جب 40 سیر کا ایک من ہوتا ہے یہ تقریباً 32 کروڑ روپے کا ایک من بنے گا۔ جب 40 من کا ایک ٹن آپ بنائیں گے اور اس 32 کروڑ کو 40 سے ضرب دیں گے تو شاید آپ کا چھوٹا کیلکولیٹر اس سوال کا جواب دینے سے آ جائے۔
اور یہ صرف 1 ٹن کی بات نہیں، 1,55,244 ٹن کی بات ہے، اور اس کے مثل اور بھی خزانے کی بات ہے۔ گویا اگر انسان کو موجودہ سونے کے حوالے سے 4 لاکھ ٹن سونا دستیاب ہو جائے تو وہ قیامت کے دن فدیہ دے کر عذاب سے بچنے اور بچانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہ سونا تو زمین کی صرف ایک دھات ہے، اس کے علاوہ زمین کے جتنے ذخائر موجود ہیں وہ سارے اس سے مراد ہیں۔ اگر اس کو زمین کے سارے ذخائر اور اس جیسے اور بھی مل جائیں تو وہ یہ قیامت کے دن دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، جبکہ دنیا میں اس سے صرف سادہ سا مطالبہ کیا گیا تھا، اللہ کی ہدایت سے عمل کر لو۔ آیت نمبر 53 سے 63 تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں کچھ مشرکین آئے اور کہنے لگے کہ ہمیں آپ کی دعوت اور آپ کا پیغام اچھا لگتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم سے بہت سے جرم ہو چکے ہیں، ہم نے بہت سے قتل بھی کیے ہیں، ہم نے بہت زنا بھی کیا ہے، اور دیگر جرائم بھی ہم سے ہوئے ہیں، تو کیا اگر ہم مسلمان ہو جائیں تو یہ سارے ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، آپ ارشاد فرما دیجئے میرے بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیں گے، اللہ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اللہ کی طرف رجوع کرو اور اللہ تعالیٰ کے سپرد اپنے آپ کو کر دو قبل اس سے کہ تم پر کوئی عذاب آ جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4810 میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہل شرک کے اور مشرکین کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے اور اپنے اس سوال کو پوچھنے کا تذکرہ موجود ہے۔ مشہور مفسر امام مسروق کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں جتنی آیات موجود ہیں سب سے زیادہ خوشی والی آیت یہ ہے جس میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، اللہ تمہارے سارے گناہ بخش دیں گے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث نمبر 34213 میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ ایک شخص حضرت عبداللہ ایک شخص پر گزرے جو لوگوں کو جہنم سے ڈرا رہا تھا، انہوں نے فرمایا کہ اے جہنم سے ڈرانے والے لوگوں کے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرو، اللہ نے تو فرما دیا ہے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا میں تمہارے گناہ بخش دوں گا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کی اس خوشخبری کی طرف لوگوں کو متوجہ کرو اور لوگوں کو مایوسی کی طرف نہ دھکیلو۔ مسند اسحاق بن راہوے کی حدیث نمبر 2302 میں ارشاد نبوی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کو بخش دیں گے اور یہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ سارے گناہوں کو بخش دیں گے اور اللہ کو اس کا کوئی خطرہ یا کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کے سارے گناہ بخشے گئے ہیں، اس لیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ ولا یبالی کے الفاظ ہیں، اللہ سارے گناہ بخش دیں گے اور کسی قسم کی کوئی پرواہ ان کو نہیں ہوگی کہ اس کے سارے گناہ بخشے گئے۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 22362 میں ارشاد نبوی ہے کہ اگر دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف ہوں اور یہ آیت ایک طرف ہو تو مجھے یہ آیت اختیار کرنی ہوگی اور مجھے یہ آیت پسند ہوگی، جس میں ارشاد فرمایا گیا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی شخص نے شرک کیا ہو تو آپ خاموش ہو گئے، پھر آپ نے ارشاد فرمایا ہاں سوائے اس شخص کے جس نے شرک کیا، سوائے اس شخص کے جس نے شرک کیا، سوائے اس شخص کے جس نے شرک کیا، 3 دفعہ ان کلمات کو دہرایا۔
اس سے مراد وہ شخص ہے جو شرک پر مر گیا اور اس نے مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی تھی، تو ایسے شخص کے بارے میں توبہ کا دروازہ بند ہے، اور اللہ نے واضح فرما دیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا جو اسی حالت میں مر کر اور مشرک بن کر اللہ کے دربار میں پہنچے گا۔ گناہگار لوگ تین قسم کی باتیں عام طور پر کریں گے، ان تینوں باتوں کا تذکرہ کر کے انہیں متوجہ کر دیا گیا ہے کہ آج ہی قبل از وقت ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ کل تم نے یہ باتیں کرنی ہیں، لہذا آج اپنی بخشش کرا لو، کل کو یہ باتیں نہ کرنا، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک بات تو وہ یہ کریں گے جن کا تذکرہ ان آیات مبارکہ میں موجود ہے کہ افسوس ہم نے دین کو مذاق سمجھا تھا، اور دین کی بابت ہم نے جو معاملہ کیا تھا اس میں ہم سے چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی، لیکن قیامت کے دن اس احساس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات وہ یہ کہیں گے کہ کاش اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت عطا فرما دیتے تو آج ہم اس گناہ میں اور اس عذاب میں مبتلا نہ ہوتے اور آج ہم بھی متقین میں شامل ہوتے۔ تیسری بات وہ یہ کہیں گے کہ کاش اللہ تعالی ہمیں دوبارہ دنیا میں لوٹا دیں اور ہم وہاں جا کے نیکوکار بنے۔ اللہ کی طرف سے پیغام آئے گا قد جاءتک آیاتی، دنیا میں تمہارے پاس میری آیات آ چکی تھی، فکذبت بہا واستکبرت، اس وقت تم نے انہیں جھٹلا دیا تھا اور تکبر کا معاملہ کیا تھا۔ اب یہ تینوں باتیں اللہ کے لیے قابل قبول نہیں ہیں، اب ان تمام باتوں کا وقت گزر چکا ہے، لہذا دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر کے مرنا چاہیے، اور شرک سے بچتے ہوئے، شرک سے توبہ استغفار کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار کے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری دینی چاہیے۔ آیت نمبر 64 سے 66 تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بتایا گیا کہ آپ بتا دیجئے انہیں، تم مجھے اللہ کے علاوہ اور لوگوں کی عبادت کا حکم دیتے ہو؟ اے جاہل لوگوں، میرے پاس تو اللہ کی وحی آ چکی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، اور یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال بھی حبط کر دیں گے۔ گویا جو شخص یہ شرک میں مبتلا ہوتا ہے اس سے گزشتہ سارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ مزید اللہ کی طرف سے تو یہ کہا گیا ہے کہ بل اللہ فاعبد، اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کے حضور شکر کرنے والا بن کر جانا ہے۔ آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ اپنے حوالے سے کہتے ہیں تم لوگوں نے اللہ کی صحیح قدردانی نہیں کی۔ اللہ تو وہ ذات ہیں کہ قیامت کے دن ساری زمین اس کے قبضے میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں، دائیں مٹھی میں ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے جس طرح شایان شان ہے اس کے مطابق یہ زمین و آسمان اللہ کی ملکیت میں ہوں گے۔ آیت نمبر 68 سے 70 تک نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ کا تذکرہ ہے۔ نفخہ اس کو کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کا ایک فرشتہ سور پھونکے گا، ایک چیز میں پھونک مارے گا اور اس سے سارے لوگ فوت ہو جائیں گے۔ پھر دوبارہ جب اس میں پھونک مارے گا تو وہ سارے لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، وہ کھڑے ہو جائیں گے اور ہر چیز کو دیکھنے لگ جائیں گے۔ یہاں ہر شخص کا نامہ اعمال ان کے اعمال کے مطابق ان کو ملے گا اور ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے گا۔ اللہ ہر شخص کو اور اس کے عمل کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ آیت نمبر 71 سے 75 تک کفار اور مومنین کے جہنم اور جنت کی طرف جانے کی منظر کشی کی گئی ہے کہ جب کفار کو جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا تو وہ جہنم تک پہنچیں گے تو ان کے پہنچنے کے بعد فتحت ابوابہا، جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے۔ گویا جو ہی یہ وہاں پہنچیں گے اور جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے تو آگ کی لپٹ ان کو اپنے گھیرے میں لے لے گی۔ اس وقت
जहन्नम के दारोगे इनसे पूछेंगे अलम यातिकुम रुसुलुन, क्या तुम्हारे पास अल्लाह के रसूल नहीं आए थे जो तुम्हें अल्लाह की हिदायत और उसका रास्ता बताते? आलू बला, तो कहेंगे आए थे, लेकिन हमने उनकी तालीमात पर अमल नहीं किया, जिसका खमियाजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है। वो कहेंगे उदखुलू अबवाब जहन्नमा, अब तुम्हारी सजा ये है कि तुम जहन्नम में दाखिल हो जाओ। ये मुतकब्बिरीन का बुरा ठिकाना है। दूसरी मंजर कशी मुत्तकीन और मोमिनीन की गई है कि जब उनको जन्नत की तरफ लाया जाएगा तो जन्नत के दरवाजे पहले से खोल दिए जाएंगे ताकि जन्नत तक पहुंचने से पहले ही इसकी खुशबुएं और इसकी नूरानियत लोगों तक पहुंच सके। जन्नत के दरबान इनसे पूछेंगे सलामुन अलैकुम तुम पर सलामती हो, तुम बड़े अच्छे लोग हो, अब तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ और हमेशा रहोगे। ये लोग जिन्हें अल्लाह जन्नत में दाखिल फरमा देंगे तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वादा। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमसे किया हुआ वादा सच्चा कर दिखाया। वअौरसनल अर्दा, और हमें इस जमीन का वारिस बनाया। यहाँ जन्नत में हम जहाँ चाहें जा सकते हैं। यूं जन्नती और जहन्नमी दोनों तबकों के अपने अपने ठिकाने की तरफ जाने की जो मंजर कशी थी वो इन आयात मुबारका में बयान की गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मोमिन का आगाज हो रहा है जो मक्की सूरत है, 85 आयात और 9 रुकूओं पर मुश्तमिल है। इसकी आयत नंबर 4 से 9 तक इस बात का तज़किरा है कि कुरान करीम अल्लाह ताला की नाजिल की हुई किताब है। अल्लाह वो जात है जो गुनाहों को बख्शने वाले हैं, जो तौबा को कबूल करने वाले हैं और साथ ही साथ मुजरिमीन को सख्त अजाब देने वाले हैं, और वो अपनी इन सिफात पे कादिर हैं। ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और अल्लाह ही की तरफ सबको लौट कर जाना है। यहाँ कुफ्फार अल्लाह ताला की आयात में झगड़ा करते हैं। ए नबी, आप इन लोगों की ऐश इशरत से किसी गलत फहमी में मुब्तला न हो जाएं कि जब ये लोग अल्लाह ताला की तौहीद को भी नहीं मानते तो फिर ये इतनी ऐश इशरत में क्यों हैं। इसलिए कि आप साबका अक़वाम पे भी गौर कीजिए कि उनमें इस तरह के लोग मौजूद थे जिन्होंने अल्लाह की तौहीद को नहीं माना। अल्लाह ने उन पर दुनिया खोल दी, लेकिन जब उन पर अजाब आया तो वो नेस्तो नाबूद हो गए। आगे अर्श को उठाने वाले फरिश्तों का तज़किरा है कि वो तौबा करने वालों को और अल्लाह की तालीमात पे अमल करने वालों के लिए दुआ गो रहते हैं। आयत नंबर 10 से 12 तक कुफार अपने बारे में ये कहेंगे, अल्लाह तूने हमें 2 दफा मारा और 2 दफा जिंदा किया, अब अपने गुनाहों के मुतरिफ हैं, हमें किसी तरह जहन्नम से निकाल ले। अल्लाह फरमाएंगे कि जब वक्त था अल्लाह की तौहीद को मानने का, अल्लाह की हिदायत पर अमल करने का, उस वक्त तुमने इन बातों का इनकार किया और मेरे पास तुम शिर्क की हालत में आए हो और तुमने अल्लाह की तौहीद का इनकार किया और शिर्क पर तुम ईमान लाए, लिहाजा आज तुम्हारा ठिकाना जहन्नम ही है। यहाँ जो मुशरिकीन कहेंगे कि अल्लाह तूने 2 दफा हमको मारा, 2 दफा जिंदा किया, इससे क्या मुराद है? इंसान अपनी विलादत से पहले मुर्दा कैफियत में होता है, उसकी विलादत पहली जिंदगी है और उसका मर जाना ये उसकी दूसरी मौत है कि पैदा हो जाने के बाद जब वो मर जाता है तो ये 2 मौतें हो गई, एक विलादत से पहले मौत की कैफियत और एक विलादत के बाद जब अल्लाह ने उसकी मौत लिखी हुई है उस वक्त की मौत। वह अहयीदन अपनतैन, 2 दफा तूने हमें जिंदा किया, पहली जिंदगी से मुराद उसकी विलादत है और दूसरी जिंदगी से मुराद मरने के बाद उसका जिंदा होना है। आयत नंबर 16 से 18 तक क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूछेंगे लिमनिल मुल्कुल यौम, आज बादशाहत किसके पास है? बादशाहतों के दावे करने वाले और अपने आप को सुपर पावर समझने वाले आज बताएं कि बादशाहत किसके पास है।
للہ الواحد القہار، آج ساری بادشاہت اس اکیلی ذات کے پاس ہے جو اللہ ہے۔ آج وہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا اور کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ آیت نمبر 19 میں ہماری اصلاح کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور تمہارے سینوں میں چھپے ہوئے تمہارے جذبات کو بھی جانتا ہے۔ کبھی کبھی انسان اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتا، لیکن آنکھوں کے اشارے سے وہ کوئی صحیح یا غلط بات کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ عام طور پہ یہ اشارہ دو آدمیوں کے مابین ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کیفیت کو بھی جانتے ہیں، اور جو کچھ تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی باتیں ہیں اللہ ان کا بھی علم رکھتے ہیں۔ اسی لیے اگر ہمارے دلوں کے جذبات اچھے ہوں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوں گے، اس لیے کہ وہ ہماری دل کی کیفیت کو جانتے ہیں۔ آیت نمبر 23 سے 28 تک موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون، حامان اور قارون کی طرف بھیجا۔ ان سب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام لگایا کہ تم جھوٹے ہو اور جادوگر ہو۔ فرعون نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا۔ ایک شخص جس نے اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا تھا اور وہ آل فرعون میں سے ہی شمار ہوتا تھا، اس نے آ کر یہ بات کی، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایک ایسے شخص کو قتل کرتے ہو جس کا قصور یہ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور اس کے پاس اپنے موقع پر اپنے دعوے پر دلائل موجود ہیں، اس کے پاس معجزات ہیں، تم کیوں اس کو قتل کرتے ہو؟ اگر اس کے پاس سچ ہے تو اس کے سچ کو قبول کر لو، اس سے تمہیں فائدہ ہوگا۔ یہاں ایک بات تو ہمیں یہ بھی معلوم ہوئی کہ فرعون، حامان، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے لوگ ہیں۔ حامان فرعون کا ایک مقرب شخص تھا جو مشیر کے انداز پہ تھا یا وزیر کے انداز پہ تھا۔ البتہ قارون ایک مالدار شخص تھا جو اپنی مستقل حیثیت سے کفر و شرک پر قائم تھا۔ فرعون نے اپنے مشیر حامان سے کہا، حامان میرے لیے ایک بڑی سی بلڈنگ بناؤ تاکہ میں اس پہ چڑھ کر موسیٰ کے خدا کو دیکھ لوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس فرعون کے لیے اس کے اس بدعملی کو مزین کر دیا گیا کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں کسی اونچی بلڈنگ پہ چڑھ کے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لوں گا، موسیٰ کے خدا کو دیکھ لوں گا۔ یہ اس کی غلط بات تھی، غلط موقف تھا، اور وہ اس کے لیے مزین کر دیا گیا۔ یہاں اسی شخص نے جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا فرعون وغیرہ سے کہا کہ میں تمہیں نجات کے رستے کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے جہنم کے رستے کی طرف بلاتے ہو۔ ان قریب تمہیں میری بات کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ آج اگر تم میری بات نہیں مانتے تو افوض امری الی اللہ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ آیت نمبر 45 سے 46 تک آل فرعون کے عذاب کا تذکرہ ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، ان لوگوں پر آگ پیش کی جاتی ہے غدوا وعشیا، ہر صبح اور ہر شام کو۔ گویا جہنم میں داخل ہونے سے پہلے ان کی قبروں میں یا جہاں جہاں ان کے جسم موجود ہیں ان کو آگ پیش کی جاتی ہے اور ان کو عذاب دیا جاتا ہے۔ جہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ مصر پر حکمرانی کرنے والے اور خدائی کے دعویٰ کرنے والے مختلف حکمران جن کا لقب فرعون ہوتا تھا، ان فرعونوں کے جسم اس وقت مصر کے مختلف علاقوں میں موجود ہیں۔ انہیں عام قبروں کی طرح دفنایا نہیں گیا تھا، بلکہ ان کو تابوتوں کے اندر رکھ کے بعض جگہوں پہ محفوظ کر دیا گیا تھا۔ آج لوگ ان کو دیکھنے کے لیے بھی جاتے ہیں۔ تو ان پر صبح و شام عذاب کیسے پیش کیا جاتا ہے جبکہ ان کا جسم ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے
اور وہ عذاب ہمیں نظر نہیں آتا۔ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ یہ عالم برزخ کے وہ حالات و معاملات ہیں جن کی حقیقت ہمارے سامنے نہیں ہوتی، اور یہ اللہ کے علم میں ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہے، لہذا یہ عالم برزخ کے معاملات ہیں۔ قیامت کے دن ان آل فرعون کو جنہیں آج صبح شام عذاب دیا جاتا ہے، انہیں جہنم میں داخل کر دیا جائے گا اور وہاں سخت عذاب بھگتیں گے۔ آیت نمبر 47 سے 50 تک تکبر کرنے والوں کے حوالے سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ ان سے یہ کہا جائے گا کہ آج جہنم کے عذاب سے تم ہمیں بچا سکتے ہو؟ وہ تکبر کرنے والے جنہوں نے دنیا میں لوگوں کو گمراہ کیا ہوا تھا کہیں گے کہ آج ہم سب اس عذاب میں مبتلا ہیں اور شریک ہیں۔ یہ لوگ جہنم کے دربان سے یہ کہیں گے کہ اللہ سے دعا مانگو کہ وہ ایک دن کے لیے ہم سے عذاب تھوڑا سا کم کر دیں۔ وہ دربان ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول دلائل لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے آئے تھے۔ دربان کہیں گے اب تم پکارتے رہو، بولتے رہو، بلاتے رہو، آج تمہاری پکار اس کی کوئی حیثیت نہیں، آج اس کو سنا بھی نہیں جائے گا۔ آیت نمبر 55 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم ہے اور امت کو تعلیم دی گئی ہے، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ آپ استغفار کریں اور صبح و شام اللہ کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے کر امت کو تعلیم دی گئی ہے، لہذا ہمیں استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے اور صبح شام کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 58 میں ہمارے سمجھانے کے لیے یہ بات بتائی گئی، کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ جب نہیں تو کیا ایمان والے اور عمل صالح والے اور برے عمل کرنے والے یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ آیت نمبر 60 میں اللہ ہمیں حکم دیتے ہیں ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعائیں مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ ساتھ ہی یہ بتایا گیا کہ جو لوگ تکبر کی راہ اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سزا دیں گے اور وہ جہنم میں جائیں گے۔ حضرت قتادہ اس آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ یہ دعائیں کرنے کا حکم اور دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ یہ سابقہ امتوں میں حضرات انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کی ایک خصوصیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ فضیلت امت محمدیہ کو بھی عطا فرمائی کہ تم دعا کرو اللہ دعا قبول کریں گے۔ انسان کی دعا میں اللہ کے حضور اس کی محتاجی اور اس کی عاجزی کا اظہار ہوتا ہے، اور دعا نہ کرنا، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار نہ کرنا، یہ گویا اللہ کے حضور اپنے تکبر کا رویہ اور استغنا کا رویہ پیش کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ دعا کرو میں قبول کروں گا، اور جو تکبر کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کرو، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کرو۔ یہ دو ایسی خاص چیزیں ہیں کہ جب عافیت مانگو گے تو ہر تکلیف اور مشکل سے محفوظ رہنے کی دعا مانگی جا رہی ہے۔ آج ہم بھی اگر کسی کو لمبی زندگی کی دعا دینا چاہیں تو ہمیں یہ کہنا چاہیے اللہ آپ کو عافیت سے سلامت رکھے، اللہ آپ کو عافیت سے لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اس لیے اچھی زندگی وہی ہے جو عافیت والی ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے 3 باتیں ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ دعا ہر حال میں اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اس کی ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ جو مانگا وہی مل گیا۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے عوض کوئی آنے والی مصیبت ٹال دی۔ تیسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھ دیا۔ وہ انسان کو جتنی زیادہ دعائیں مانگنے کی توفیق ہو اسے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ ان دعاؤں کی برکات بہرحال اسے حاصل ہوتی ہیں۔
حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص کا کھانا پینا حرام ہو، اس کا پہننا حرام ہو، وہ اگر اللہ کے حضور دعائیں مانگے گا تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ جو شخص بے دھیانی اور غفلت میں دعا مانگتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے اس کی دعا بھی قبول نہیں کی جاتی۔ تو دعا توجہ سے اور دل کی حاضری کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ عام طور پر نمازوں کے بعد جو اجتماعی دعا کی جاتی ہے اس میں دل کو حاضر رکھ کر توجہ کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے اور اس دعا کو ختم کرنا چاہیے، ورنہ بعض لوگ اس کو ایک فارمیلٹی پورا کرنے کے لیے دعا مانگتے ہیں اور ان کی توجہ دعا کی طرف نہیں ہوتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم اپنی آسانی کی کیفیت میں اللہ سے دعائیں مانگا کرو، جب خدا نخواستہ تم پر سختی آئے گی اس وقت تم دعا مانگو گے تو اللہ تمہاری دعا سنے گا اور قبول فرمائے گا، ورنہ جو شخص اپنی آسانی کی کیفیت میں اللہ کے حضور دعائیں نہیں کرتا اور کسی تکلیف اور مشکل میں مبتلا ہو کر اللہ سے دعائیں مانگتا ہے تو اللہ فرمائیں گے یہ کون سی غیر مانوس آواز ہے جو اس سے پہلے تو مجھے کبھی نہیں آتی تھی اور آج آئی ہے۔ جہاں جب ہم دعاؤں کا اہتمام کریں تو امت محمدیہ کو دعاؤں میں شامل رکھیں، امت محمدیہ کی فتح و نصرت کے لیے دعائیں مانگیں، مظلوموں کی مدد کے لیے دعائیں مانگیں، بیماروں کی شفا کے لیے دعا مانگیں، پریشان حالوں کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے اور بے روزگاروں کے روزگار کے لیے دعا مانگیں، اور جو حضرات اس دنیا سے جا چکے ہیں ان فوت شدگان کے لیے بھی دعا مانگنے کا اہتمام کریں۔ آج کل ہم جن مبارک ایام و لیالی سے گزر رہے ہیں یہ بڑے ہی برکت والے دن ہیں، ان میں اپنی استغفار کے حوالے سے دعائیں مانگنی چاہیے اور دیگر حاجات کے حوالے سے اللہ کے حضور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 78 میں انبیاء کرام کے حوالے سے یہ بات بتائی گئی کہ ہم نے بہت سے رسول اس دنیا میں بھیجے، ان میں سے بعض کا تذکرہ ہم نے آپ پر کیا ہے اور بعض کا تذکرہ نہیں کیا۔ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات اللہ نے بھیجے تھے چاہے ان کا تذکرہ قرآن میں ہے یا نہیں، ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 84-85 میں کفار و مشرکین کے حوالے سے اس بات کا تذکرہ ہے کہ جب یہ لوگ ہمارے عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت کہیں گے کہ آمنا باللہ وحدہ، ہم اللہ اکیلے پر ایمان لائے، وکفرنا بما کنا بہ مشرکین، اور جن لوگوں کو اللہ کے ساتھ ہم شریک ٹھہراتے تھے آج ہم ان سے بری ہوتے ہیں اور ان کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے فلم یک ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، جب وہ ہمارا عذاب عملاً دیکھ لیں گے اس وقت ان کا ایمان ان کے لیے مفید اور نافع نہیں ہوگا۔ یوں ایک وہ کیفیت ہے جنت و جہنم کے حوالے سے جو آج ہمارے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بھی بنائی ہے، جہنم بھی بنایا ہے، جنت کی نعمتیں ہیں اور جہنم کا عذاب ہے۔ ہمارا یہ ایمان بالغیب کے درجے میں آتا ہے، جس کے بارے میں کہا گیا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کی کیفیت میں ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن جب کوئی شخص اس کیفیت کو عملاً اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو دیکھنے کے بعد ایمان بالغیب کا مرحلہ ختم ہو گیا، اب اس نے سب کچھ دیکھ لیا، اب اگر وہ ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ حامیم سجدہ کا آغاز ہو رہا ہے، یہ مکی سورت ہے، 52 آیات اور 6 رکوعوں پہ مشتمل ہے۔ آیت نمبر 3 میں قرآن کریم کے نزول کا تذکرہ ہے اور بتایا گیا کہ ہم نے اس کو عربی زبان میں بھیجا تاکہ تم لوگ جان لو۔ قرآن کریم اور عربی زبان میں قرآن کریم کا معجزہ یہ ہے کہ انسان اس کو پڑھنا چاہے تو پڑھنا اس کے لیے آسان ہے، چاہے اس کو عربی نہ آتی ہو، اگر اس کو سمجھنا چاہے اس کو سمجھنا آسان ہے، چاہے اس کو عربی نہ آتی ہو۔ یہ عربی زبان کی ایک خاص کیفیت ہے کہ وہ تمام زبانیں بولنے والوں کے لیے ایک آسان زبان ہے۔ آیت نمبر 9 میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا۔
اور پھر آگے تذکرہ ہے کہ آسمانوں کو بھی 2 دن میں پیدا کیا، تو یہ کل 4 دن بن گئے. جبکہ دوسری آیات میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ انہی آیات میں آگے موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پہاڑ رکھے، زمین میں برکات رکھی اور اس میں خزانے رکھے، اور یہ کل 4 دن میں پورا ہوا. گویا زمین کی تخلیق اور تخلیق کے بعد اس میں ان تمام چیزوں کو، خزانوں کو رکھنا، یہ 2 دن کا عمل ہے جو 4 دن میں مکمل ہوا. آگے فرمایا گیا فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، کہ 2 دن میں آسمانوں کو پیدا کیا، یہ کل 6 دن بن گئے. 2 دن زمین کی تخلیق، 2 دن آسمان کی تخلیق اور 2 دن زمین کی تخلیق کے بعد اس میں خزائن کا رکھنا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سورت کی تفسیر کے ضمن میں یہی بات نقل کی ہے کہ اللہ نے 2 دن میں زمین کو پیدا کیا اور پھر مزید 2 دن اس زمین پر پہاڑ وغیرہ رکھے اور یہ کل 4 دن ہو گئے. پھر آسمان کو 2 دنوں میں پیدا کیا تو یہ کل 6 دن ہو گئے. سورہ نازعات میں جو 30ویں پارے کی ایک سورت ہے، اس میں اس بات کی طرف مزید اشارہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا اور زمین میں پیدا کرنے کے بعد پھر اس میں پانی، چراگاہیں، پہاڑ، یہ ساری چیزیں اللہ نے اس میں رکھی تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں اور چوپایوں کے لیے. وہ تخلیق ارض کے بعد ان ساری چیزوں کے اس زمین میں رکھنے کا علیحدہ سے تذکرہ ہے جو 2 دن میں مکمل ہوئے، اور 2 دن میں آسمانوں کی تخلیق کل 6 دن ہو گئے. آیت نمبر 15 میں قوم عاد کے حوالے سے ذکر ہے کہ انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ من اشد منا قوة، ہم سے زیادہ قوی کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے تم کو پیدا کیا وہ تم سے زیادہ قوی ہے. ان کے اس تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا اور وہ تباہ و برباد ہو گئے. قوم عاد کی طرح آج بھی کچھ لوگ اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی غیر محتاط باتیں کر دیتے ہیں جیسے وہ اس دور کے خدا ہوں، لیکن ان کی عملی حیثیت کیا ہے وہ ہم آپ پر مخفی نہیں. آج ایک کورونا کا چھوٹا سا وائرس، اس نے ان تمام سپر پاوروں کو اپنے آگے لگایا ہوا ہے. تو ان کی کیا حیثیت ہے، ان کی کیا طاقت اور قوت ہے، وہ ان حالات میں ہم پر اور سب پر واضح ہو گئی ہیں. آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 26 تک کفار کے حوالے سے تذکرہ ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ ان دشمنان خدا کو اٹھائے گا، زندہ کرے گا، تو اس وقت ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی چمڑیاں ان کے خلاف گواہی دیں گی. یہ لوگ اپنی چمڑیوں سے کہیں گے تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دیتی ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی تھی. لہذا یہ لوگ جب دنیا میں اپنے آپ کو گناہ کرتے وقت چھپاتے تھے تو وہ اپنی آنکھوں، اپنے کانوں اور اپنی جلد اور چمڑی سے کیسے اپنے آپ کو چھپا سکتے تھے؟ ان سب کے سامنے اس نے گناہ کیے اور آج یہی کان، آنکھ اور چمڑیاں اس کے خلاف گواہی دے رہی ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ان دشمنان دین اور ان بدکردار لوگوں کے لیے ان کے ساتھیوں نے، ان کے دوستوں نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ سارے غلط کام کیے. ساتھ ہی ساتھ سمجھانے کے لیے بتا دیا گیا کہ سابقہ اقوام میں بھی اس طرح کے گمراہ کرنے والے وہ انسانوں میں سے بھی ہوتے تھے اور جنات میں سے بھی ہوتے تھے. تو گویا شرک پر مائل کرنے والے انسان بھی ہوتے ہیں اور جنات بھی ہوتے ہیں جو مختلف انداز میں آ کر انسان کو کفر و شرک کی طرف مائل کرتے ہیں. یوں جب انسان کے اپنے ہی اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے تو اس سے کہا جائے گا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تمہارے حساب کے لیے تمہاری اپنی ہی ذات کافی ہے،
اس لیے کہ تمہاری اپنی ہی چیزیں تمہارے خلاف گواہی دے رہی ہیں۔ آیت نمبر 26 سے 29 تک قرآن کریم کے حوالے سے کفار کے طرز عمل کا تذکرہ ہے کہ وہ کہتے ہیں قرآن کریم کو نہ سنا کرو، اور قیامت کے دن یہ لوگ جو آج قرآن کا انکار کرتے ہیں یہ کہیں گے اَرِنَ الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اے اللہ آج ہمیں وہ لوگ دکھا جو انسانوں میں سے تھے اور جنات میں سے تھے اور انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، آج ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے رگڑیں گے تاکہ وہ ذلیل ہو جائیں۔ تو یوں انسان بھی گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں، جنات بھی گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 30 سے 32 تک مومنین کی صفت بیان کی گئی ہے کہ کامیاب مومنین وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے بعد پھر استقامت پر عمل کرتے ہیں اور اس عقیدے پر قائم رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا و آخرت میں ان کے دوست ہیں اور ان کے کارساز ہیں، اور قیامت کے دن ان کو جنت عطا فرمائیں گے۔ آیت نمبر 33 سے 36 تک دین کی دعوت دینے والوں کو بہترین دعوت دینے والا اور بہترین بات کرنے والا قرار دیا گیا ہے، ساتھ ہی ساتھ انہیں اپنی دعوتی مشن کو کامیاب کرنے کے لیے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی شخص برا سلوک کرے تو تم اس کا جواب اچھائی سے دو اور تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تمہیں پھر بھی شیطانی اثرات کی وجہ سے یہ محسوس ہو کہ تم بھی برائی کا جواب برائی کی طرف دینے کے لیے مائل ہو رہے ہو تو فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اس لیے کہ شیطان تمہیں اس عمل کی طرف راغب کر رہا ہے، اور پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس لیے حدیث شریف میں بھی غصے کی حالت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا تذکرہ وارد ہے۔ آیت نمبر 37 میں یہ فرما دیا گیا کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، جس نے اس سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے تم اس ذات کو سجدہ کرو۔ یوں ہر چیز کا خالق چونکہ اللہ ہے تو اللہ ہی کو سجدہ کرنا چاہیے، مخلوق کیونکہ مخلوق ہے اس کو سجدہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت قیس بن سعد کہتے ہیں کہ میں حیرہ کے ایک علاقے میں گیا تو وہاں کے لوگ اپنے بڑوں کو جنہیں وہ مرزبان کہا کرتے تھے انہیں سجدہ کرتے تھے۔ میرے دل میں یہ خیال آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم ان کی خدمت عالیہ میں سجدہ کیا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے اپنی اس تمنا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ یہ عجم کے لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں تو ہم کیوں نہ آپ کو سجدہ کیا کریں، اس لیے کہ آپ تو ان سے بہت بہتر ہیں اور ان سے زیادہ اس کے حقدار ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ارأیت لو مررت علی قبری اکنت تسجد لہ، اگر تم میری قبر سے گزرو تو کیا تم میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ حضرت قیس بن سعد کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا فلا تفعلوا، پھر زندگی میں بھی مجھے سجدہ نہ کرو۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خاوند کے بیوی پر اتنے حقوق رکھے ہیں کہ ان کی ادائیگی کے لیے بیوی کو خاوند کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی اجازت دی جا سکتی تھی، لیکن چونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں لہذا بیوی کو اس کا حکم نہیں دیا گیا۔ ملاحظہ ہو سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2140، بخاری شریف کی حدیث نمبر 1890 اور مسلم شریف کی حدیث نمبر 1174 میں ہے لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا تو اس وقت آپ نے یہ ارشاد فرمایا اور امت کو اس وقت بھی توحید کی دعوت دی اور شرک سے بچنے کی ترغیب کی۔ یہاں آپ کو ایک اگر شعر سنا دیا جائے
تو شاید ہمارا یہ مفہوم کافی حد تک واضح ہو جائے گا. شعر پنجابی کا ہے. سجدہ رواج ہوندا اللہ دے ماں سوانو، سجدہ رواج ہوندا اللہ دے ماں سوانو، اصحاب سجدہ کر دے محبوب کبریانو صلی اللہ علیہ وسلم. آیت نمبر 40 میں الحاد کا تذکرہ ہے. قرآن کریم میں الحاد کا لفظ مختلف مقامات پر وارد ہے. ان الذین یلحدون فی آیاتنا، جو لوگ ہماری آیتوں میں الحاد والا معاملہ کرتے ہیں. الحاد کے مختلف معنی مختلف مفسرین سے منقول ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کے معانی کو کسی اور مفہوم کی طرف مبذول کر کے بیان کر دینا یہ الحاد کہلاتا ہے. یعنی قرآن کا صحیح مفہوم چھپانا اور غلط مفہوم قرآن کی طرف منسوب کر کے بتا دینا. اس روایت کا تذکرہ تفسیر طبری کی اسی آیت کے ضمن میں ان الذین یلحدون فی آیاتنا موجود ہے. یہ تھا 24ویں پارے کا خلاصہ. اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نظروا للطيبة ونور طه يسطعون